ذرا سستی چھڈو ہاں، ذرا تیکاں چھڈو، حافظات دا بیان بڑی دل جمی نہ سننا، توجہ نہ سننا، آ جڑی سردی سردی والا منظر انہیں ختم کر دو، ذرا تھوڑا بیدار ہو کے، میں نعرہ تو نہیں چلو مانگدا، ہاتھ سجا چو کہ اللہ اکبر کو ایک بڑی، تاکہ تسی بیدار ہو جاؤ۔ میں دعوت خطاب دیاں گا اور خصوصی نصیحت اور دعا واسطے دعوت دیاں گا استاذی المکرم فضیلت الشیخ جناب حضرت حافظ مسعود عالم صاحب، جو کلمات کہنے باندے سن لیکن حافظ صاحب پسند نہیں کر دے، میں اس واسطے نہیں کہہ رہا۔ اللہ پاک حافظ صاحب دا سایہ تادیر جماعت قائم دائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ فضیلت مآب حضرت مولانا غلام قادر صاحب اور فضیلت الشیخ حافظ عبد الرحمن صاحب شیخو پوری اور محترم قاری حفیظ الرحمن صاحب اور خطیب مسجد حاضہ عزیز گرامی فضیلت الشیخ مولانا محمد عدنان صاحب اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خائران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور یہ تقریب ان بچوں کے اعزاز اور تکریم کے لیے منعقد ہوئی ہے جنہوں نے اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو جس میں انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے اور ان بچوں کو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے اور انہیں قرآن مجید کا ایسا حافظ اور حامل بنائے جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں اور دنیا اور آخرت کی عزتیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس زمرے میں شامل فرمائے، یہ اپنے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی اور اپنے ان محسنین کے لیے بھی جو اس ادارے کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں، اس کا اہتمام کر رہے ہیں، ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اس موقع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بیان تو آپ نے ماشاءاللہ بڑا فاضلانہ اور بڑا ناصحانہ حافظ عبد الرحمن صاحب کا سماعت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے قرآن مجید کا جو مقام میں نے سنا آپ کے سامنے رکھا وہ صراط مستقیم کا بیان ہے۔ قرآن مجید جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ہر نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا کا عملی جواب جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ صراط مستقیم کا بیان ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وہ کامیابی کا راستہ اور وہ دنیا اور آخرت کے اندر انسان کی عزت، کامیابی، شادکامی کا راستہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اور سارا قرآن اسی صراط مستقیم کا بیان ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ پوری کی پوری زندگی صراط مستقیم کے اوپر گزری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم۔ اور اللہ رب العزت جب قرآن میں کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔
ہم بھی جب اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور میری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے جھوٹی قسم کبھی نہیں انسان کو کھانی چاہیے۔ اور جو اللہ کے بندے تھے وہ تو قسم کھانے سے ویسے ہی گریز کرتے تھے۔ قسم کھانا جو ہے نا، قسم اٹھانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے تو ان کی عظمت کی بھی اس میں اظہار ہوتا ہے، اور ان کی گواہی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہی دے رہی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ حکمت بھرا قرآن جو ہے یہ گواہی دے رہا ہے، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائی، جن معجزات اور نشانیوں کی وجہ سے لوگ ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے معجزات عطا فرمائے۔ شق القمر کا معجزہ عطا فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی اللہ رب العزت نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، جسمانی طاقت کے معجزے، انگلیوں کے اندر سے پانی جاری ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر یہ تاثیر کہ کھانے میں ڈال دیا اور 6-7 لوگوں کا کھانا 1400 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی معجزات تھے، لیکن خاص طور پر جو معجزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نشانی نبوت کی وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی، اور یہ قرآن ہے جو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے یہ کتاب اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور لوگوں کو یہ کتاب سکھائی ہے، اور اس کتاب پر لوگوں کو عمل کر کے دکھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری اس قرآن کے مطابق تھی۔ جیسی زندگی قرآن چاہتا ہے کسی انسان کی، اس کا کامل اور اکمل نمونہ اگر کسی زندگی کے اندر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھا ہوا موجود ہے، اور ایک وہ قرآن تھا جو چلتا پھرتا، بولتا چالتا لوگوں کے سامنے مدینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل میں موجود تھا۔ وہ بولتا چالتا چلتا پھرتا قرآن تھا، یعنی وہ انسان جو قرآن چاہتا ہے وہ انسان اگر دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر، ان کو اپنا قدوہ اور اپنا پیشوا بنا کر، اپنا رہبر اور رہنما بنا کر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں تو آپ صراط مستقیم کے راہی ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا۔ کیسے؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، صراط مستقیم پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام وہ ہیں جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار اور ماڈل قرار دیا کہ ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ویسا ہی ایمان لائیں لوگ جیسے آپ ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر ان کا ایمان تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ایمان مخدوش ہے، اس میں کمی ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں نقص ہے، اس میں خلل ہے، اس میں خرابی ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ صرف گواہی نہیں دی بلکہ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اللہ نے اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، تمہارے دلوں کی رونق بن گیا، تمہارے دلوں کی بہار بن گیا۔ اور یہ جو ہے قرآن مجید، یہ دل کا نور بن جائے اور یہ دل کی بہار بن جائے اور یہ سینے کا نور بن جائے اور یہ زندگی کی بہار بن جائے، یہی اس قرآن مجید کا اصل مقصد ہے نازل کرنے کا، کہ یہ قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے۔
آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، ہم جہیز میں بھی دیتے ہیں، اور ہم نے رکھا ہوا بھی ہوتا ہے برکت کے لیے قرآن مجید، لوگ اس کا تعویذ بھی بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید مبارک ہے، قرآن مجید مبارک ہے، لیکن اس کی برکات تب نصیب ہوتی ہیں، یہی جو مقام حافظ صاحب آپ کو سنا رہے تھے سورۃ الانعام کا، اللہ رب العزت نے اس میں یہی فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کو اپنا رہبر بناؤ، اس کو اپنا پیشوا بناؤ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت سے اور اس سے منہ موڑنے سے بچو، قرآن سے منہ نہ موڑو، قرآن کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور قرآن مجید سے اعراض نہ کرو، قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور امام بناؤ۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امامہ، جو اسے اپنے آگے رکھے، کس لیے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے اور اسے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے۔ قرآن ایسے کہتا ہے کہ یہ کرو، قرآن ایسے کہتا ہے یہ نہ کرو، آگے رکھے، ایسے جیسے کوئی رہنما چیز آگے ہوتی ہے۔ آج کل آپ کے پاس سفر کرتے ہیں، موبائل کے اندر میپ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ قرآن آپ کی زندگی کا میپ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ اور دوسرا اس کی قرات امامہ بھی ہے، جو قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے، قرآن اس کے آگے ہو، اس کو دیکھ کر چلے، اس سے پوچھ کر چلے، اور اس کو اپنا پیشوا اور امام بنائے، تو قادہ الی الجنہ، یہ قرآن آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا، جنت کا باسی بنا دے گا، جنت کا وارث بنا دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ان بچوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن کے راستے پہ چلا کر جنت میں پہنچا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کے عملی امام ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ علمی امام ہے، اس نے علم دیا ہے جنت کے راستے کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ چل کے دکھا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے امام ہیں، اور قرآن مجید بھی جنت کا راستہ بتا رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنایا، اس کو قرآن جنت کی طرف لے جائے گا۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، اور جس نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن کو پس پشت پھینک دیا۔ پس پشت پھینکنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ پیچھے پھینک دیا، قرآن کی طرف دیکھا ہی نہیں، قرآن کو جانا ہی نہیں، قرآن سے پوچھا ہی نہیں، قرآن کی بات مانی ہی نہیں، سنی ہی نہیں، تو فرمایا ساقہ الی النار، پھر قرآن اس کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو قرآن یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہم سے کلام فرمایا ہے بندوں سے، اور اللہ رب العزت کا یہ کلام ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہم ان زبانوں کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ادب سے ہاتھ لگانا چاہیے، احترام سے اور تعظیم سے ہاتھ لگانا چاہیے، اور قرآن پڑھنا بھی بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ چاہیے، قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کا یہ اللہ رب العزت نے رحمت کے لیے اتارا ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس کا سننا فاستمعوا له وانصتوا، کان لگا کر سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا سننا بھی رحمت اور اس کا پڑھنا بھی رحمت۔ جو پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی اللہ کے گھر میں لوگ اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کا درس لیتے ہیں، قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت و اطمینان ان کے اوپر اترتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو قرآن مجید کا سننا بھی رحمت، اور قرآن مجید کا پڑھنا بھی رحمت، اور اس پر عمل کرنا بھی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کتاب کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سننا رحمت، پڑھنا رحمت، عمل کرنا رحمت۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے ہمیں
قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ہماری تعلیم کا نقطہ آغاز یہ قرآن ہی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کریں؟ جہاں سے ہماری دین کی وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ۔ کیا پڑھ؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھایا؟ قرآن۔ یہی پڑھایا نا، قرآن ہی پڑھایا۔ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان پہ جاری کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اس کی تفسیر اور اس کی تفہیم بھی آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا، جبریل امین لے کے آئے، وہ قرآن سکھانے والے معلم تھے، علمہ شدید القوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن پڑھایا اور قرآن سکھایا۔ یہ ہمارا اولین سبق ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بچوں کو، بچیوں کو، بڑوں کو بھی، بڑی خواتین کو بھی، اور بڑے بزرگوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، قرآن کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ امت ساری امتوں میں بہترین امت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزر چکی ہیں، اور تم 70 کی گنتی پوری کرنے والی 70ویں نمبر پہ آنے والی امت ہو، سب سے آخری امت ہو، اور تم وہ امت ہو آئے سب سے آخر میں ہو لیکن ہو سب سے افضل۔ انتم اکرمھا علی اللہ، اور جنت میں یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت جائے گی۔ تو یہ امت بہترین امت ہے۔ اور اس امت میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، اور قرآن پڑھانے والے، قرآن سکھانے والے۔ تو ہماری تعلیم کا محور اور اس کا مبدا، نقطہ آغاز، جو اس کی بگننگ ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ کس سے ہونی چاہیے؟ قرآن کی تعلیم سے۔ اور کبھی وہ دور تھا، اللہ اکبر، کہ مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں قرآن کی حافظات، مرد قرآن کے حافظ، اور اتنا قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، وہ اگر کسی کو کہتے نا کہ میں آؤں گا آپ کو ملنے کے لیے اور آپ میرا انتظار کریں، تو کتنی دیر انتظار کروں؟ جتنی دیر میں 40 آیتیں پڑھتے ہیں اتنی دیر انتظار کرو۔ ان کے ٹائم کا پیمانہ کیا تھا؟ جتنی دیر میں 60 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جتنی دیر میں 100 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اتنی دیر انتظار کرو۔ یعنی ان کے وقت کا پیمانہ قرآن تھا۔ اور ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ ہمارے پیمانے اور ہی ہیں، ہر چیز ہی ہماری بدل گئی ہے، قرآن سے ہمارا وہ تعلق نہیں رہا۔ تو مائیں قرآن کی حافظہ ہوتی تھیں، اور وہ بچوں کو بولنا قرآن سے سکھاتی تھیں، بچے کو قرآن کے الفاظ سکھاتی تھیں۔ اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، بلکہ میں نے ایک دفعہ پڑھا، ایک دوست نے یہ لکھا، اس نے کہا کہ اگر والدہ قرآن کی حافظہ ہو تو بچے کو جس طرح زبان سکھائی جاتی ہے اس طرح قرآن پڑھایا جائے تو ساری عمر بھولے گا ہی نہیں۔ جو ماں سے بچہ زبان سیکھتا ہے وہ بھولتا ہے ساری عمر، اگر ماں قرآن سکھا دے تو قرآن بھی نہیں بھولے گا، قرآن بھی نہیں بھولے گا۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح قرآن کے اوپر لگا دے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنے آپ کو قرآن کے الفاظ تک نہ رکھیں۔ قرآن مجید اس لیے آیا ہے لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، عقل کرو، سمجھو، غور و فکر کرو، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ عقل کا معنی ہوتا ہے بہت گہری سوچ کے ساتھ، فکر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، غور و فکر کر کے، تدبرون لعلکم افلا یتدبرون القرآن لیدبروا آیاتہ، قرآن پر تدبر کریں۔ تو قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اور پھر صرف معلومات کی حد تک نہیں کہ مجھے قرآن کا ترجمہ آتا ہے، نہیں، اصل مقصد یہ ہے فاتبعوا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ تو ان بچوں کو بھی میں عرض کروں گا اور ان کے والدین کو بھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اولاد دی ہے، اللہ نے ان کو قرآن کا حافظ بنا دیا ہے، اب آپ یہ ارادہ کریں کہ ان کو قرآن مجید کا خادم بنائیں،
قرآن مجید کا عالم، قرآن مجید کا خادم، اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، یہ حامل القرآن بن جائیں۔ حامل قرآن وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہر وقت قرآن کو لیے پھرتا ہے، قرآن اس کی زندگی کے اندر ہے، سینے میں بھی ہے اور اس کے عمل میں بھی ہے، اس کے سلوک اور کردار میں بھی ہے، اس کے اخلاق اور اس کے رویے میں بھی قرآن ہے۔ وہ قرآن کا حامل ہے، ہر وقت قرآن اس کے ساتھ ہے، ہر وقت اس کے ساتھ قرآن ہے۔ اور ایسا آدمی جس کے دل میں قرآن ہو، جس کی زندگی میں قرآن ہو اور جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، ایسے آدمی کی عزت کرنا، تکریم کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا پاس لحاظ کرنا کہ یہ قرآن کا حافظ اور عالم ہے، یہ قرآن کا قاری اور خادم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا قرآن ہے۔ اس کی تعظیم کرنا، ان من اجلال اللہ، اللہ کی بڑائی ماننے میں یہ بات بھی ہے کہ جو اس کے قرآن کا حامل ہے اس کی عزت کی جائے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، تو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ اور بیٹا جو قرآن کا عالم ہو، جس زبان سے وہ قرآن پڑھتا ہے، جس سینے میں قرآن ہے، جس دماغ میں قرآن ہے، پھر اس دماغ کو بھی، اس سینے کو بھی، اس زبان کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ اس زبان سے پھر گندا لفظ نہیں نکالنا چاہیے، اور اس دماغ میں گندے خیالات نہیں ہونے چاہیے، اور اس سینے میں گندے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ہر چیز پاکیزہ ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ اس کا معنی بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید سے صحیح استفادہ، قرآن مجید کی برکات سے پوری طور پر فیض یاب ہونا، قرآن کے انوار سے پوری طرح منور ہونا، یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کا عقیدہ بھی پاکیزہ ہو، جن کا قول بھی پاکیزہ ہو، اور جن کی سوچیں اور جن کی چاہتیں اور خواہشیں بھی پاکیزہ ہوں، انہی کو قرآن کی برکات نصیب ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پاک باز بنائیں، سوچیں بھی پاکیزہ ہوں، زبان بھی پاکیزہ ہو، عمل بھی پاکیزہ ہو، اخلاق بھی پاکیزہ ہو، اور اس کے لیے والدین بھی محنت کریں، اور اس کے لیے اساتذہ بھی محنت کریں، اور اس کے لیے مدرسے کا انتظام اور اہتمام کرنے والے بھی بہت کوشش کریں، بہت کوشش کریں۔ اور یہ بات مجھے محترم محمد عدنان صاحب جو ہمارے خطیب ہیں ماشاءاللہ سلمہ اللہ وبارک فی، ان کی بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے یہ سہولت آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فارغ کر کے ہر چیز سے ادھر قرآن پہ لگا دیں، نہیں، بچے اسکول بھی پڑھتے رہیں اور قرآن بھی پڑھتے رہیں، اور دونوں تعلیمیں ان کی چلتی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت موقع دیتا ہے، بچہ چل جاتا ہے، تو اسے کچھ عرصے کے لیے اسکول سے ہٹا کر قرآن پہ لگا دیں، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اسکول والا سارا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ان کو قرآن مجید کے معانی و مطالب بھی سمجھا دے، قرآن مجید کا علم بھی، قرآن کی تفسیر کا علم بھی دے دے۔ اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے بچوں کو اور ان بچوں کو جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارا عمل اور ہماری زندگی قرآن کے مطابق بن جائے۔ اور یہ ہماری تعلیم کی بنیاد ہے، اور اسی کے اوپر ساری تعلیم جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ یہ حکومت کا اقدام جو ہے قابل تحسین ہے، لائق تحسین ہے، اور قابل قدر ہے کہ انہوں نے اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم اور قرآن کا ترجمہ، اس کا اقدام کیا ہے کہ یہ اسکولوں کے اندر جاری کیا جائے، اور یہ بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ قائم رہے اور یہ جاری رہے، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ بہت ساری دین کی سمجھ انسان کو سادہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے ہی آ جاتی ہے، اور باقی اگر انسان دین کو جاننا چاہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پڑھ لے، پورا دین سمجھ آ جاتا ہے، پورا دین سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارا رہبر و رہنما بنائے اور ہمارے لیے حجت و برہان بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے۔ اگر تیری زندگی قرآن کے مطابق ہے
تو قرآن کل اللہ کی بارگاہ میں تیرا وکیل بن کے، تیرا سفارشی بن کے، تیرا حمایتی بن کے کھڑا ہوگا کہ یہ میرے مطابق چلنے والا تھا، زندگی گزارنے والا تھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کی سفارش مانی جائے گی اور اس کی وکالت کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کی نجات کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور اگر قرآن انسان کے خلاف کھڑا ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماحل مصدق، قرآن وہ فریق ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کا فریق مخالف بن کے قرآن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو پھر قرآن کے حق میں فیصلہ ہوگا اور تیرے خلاف ڈگری ہو جائے گی۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سفارش کرنے والے سفارش کریں گے اور لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھیں گے جہنم میں کون رہ گیا؟ تو کہیں گے وہی رہ گیا جن کو قرآن نے پکڑا ہوا ہے، یعنی جو قرآن کی وجہ سے جہنم میں پکڑے گئے ہیں، کہ قرآن نے ان کے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے، تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ، قرآن کو اپنا سفارشی بناؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن والوں سے محبت کرو، قرآن پڑھنے والوں کا ادب کرو، ان کا احترام کرو اور قرآن کے اوپر خرچ کرو۔ قرآن کے اوپر خرچ کرنا کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید لے کے آپ مسجد میں رکھ دیں، اور مسجد میں جو رکھا ہوا قرآن مجید اگر اس کو پڑھے نہ تو پھر رکھے ہوئے کا تو آپ کو ثواب نہیں نہ ہوگا، پڑھنے کا ثواب ہوگا نا، عمل کرنے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے کے اوپر اور قرآن کے عالم کے اوپر لگا دیں تو آپ نے ماشاءاللہ وہ تجارت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا بھی تشریف فرما ہے، تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے ریسائٹنگ، قرآن کے الفاظ پڑھنا، اور ایک تلاوت کا معنی ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق پریکٹس کرنا، عمل کرنا، قرآن کو فالو کرنا، اتباع کرنا، یہ بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت دو طرح کی ہے، ایک الفاظ کی تلاوت اور دوسری قرآن کے احکام اور تعلیمات کی تلاوت۔ احکام و تعلیمات کی تلاوت کیا ہوتی ہے؟ اس کے مطابق عمل کرنا، اور الفاظ کی تلاوت کیا ہوتی ہے؟ الفاظ ادا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تلاوت ہے۔ اور دوسری تلاوت کیا ہے؟ اس کی پیروی کرنا، جو اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، آت الزکاۃ، یہ اس کی پیروی کرنا، یہ بھی تلاوت ہے۔ یہ دونوں تلاوتیں ہونی چاہیے۔ تو ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرات بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اتباع اور پیروی بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کھلے عام دکھا کر بتا کر بھی خرچ کرتے ہیں، اور چھپا کر چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، بلکہ اس ہاتھ سے دیا اس ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کے یہ سرمایہ کار اور تاجر اور ایسا نفع والا کام کرنے والے ہیں لن تبور، جس میں گھاٹا نہیں، نقصان نہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، عمل کرنا، یہ آپ کے لیے بھی بہت بڑی تجارت ہے، نفع والی۔ اور اگر آپ نے ان لوگوں پر خرچ کیا، ان لوگوں کو موقع دیا، ان لوگوں کے لیے سہولت فراہم کی، بلڈنگ بنا دی، استاد کے لیے تنخواہ دی اور استاد کو سہولت پہنچائی، اس کو گھر بنا دیا کہ وہ آرام سے رہے اور اس کی ضرورتیں پوری کی کہ یہ بچے آرام سکون سے پڑھیں، اس پہ آپ نے پیسہ لگایا، تو یہ وہ تجارت ہے جس میں گھاٹا کوئی نہیں۔ قرآن خرید کے رکھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن ان پہ لگانا زیادہ اچھی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ ہم مسجد کی بلڈنگ کے اوپر بڑے پیسے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں نا مولوی صاحب کا کوئی خیال کرو تو کہتے ہیں لہ انہیں ویلے نو کھوانا ہے،
ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਹਲੀ ਬਣਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਵਿਹਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ? ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕریے کہ آج جان والے کو ساڑھے پیسے بلتے رہے۔ مسجد کی آبادی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کی تعلیم کے ساتھ۔ ہر وقت یہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے، ہر وقت آنے والوں کو یہاں رہنمائی ملتی رہے، ہر وقت یہاں عبادت ہوتی رہے۔ مسجدیں تو اس سے آباد ہوتی ہیں، بلڈنگیں بنانے سے نہیں، چپسیں کرانے سے نہیں، ماربل لگانے سے نہیں مسجد آباد ہوتی۔ اگر یہ بات ہوتی تو جو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا اللہ کا، ان گھڑ پتھروں کا گھر کٹھے کر کے جوڑ دیے، اللہ رب العزت نے اس گھر کو یہ عظمت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی مدینہ منورہ میں، اللہ اکبر، دو سائیڈوں کے اوپر پتھر جوڑ دیے اور ایک سائیڈ کے اوپر کھجور کے تنے ساتھ ساتھ جوڑ کے درمیان میں کھجور کے پتوں سے جھگی بنا دی اور اوپر کھجور کی چھت ڈال دی۔ وہ ایسی چھت تھی بارش ہوتی تھی تو ٹپکتا تھا، وہ چھپر ٹپکتا تھا، مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا اور سامنے کچھ بھی نہیں تھا، کھلا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی مسجد بنائی تھی، لیکن وہ آباد تھی مسجد، وہ مسجد آباد تھی کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ اور وہ مسجد پوری دنیا کے اندر نور پھیلانے کا مرکز بن گئی۔ آج ہماری مسجدیں بڑی خوبصورت بناتے ہیں ہم، لیکن اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہماری اس پر توجہ نہیں ہے، ہماری صرف توجہ جو ہے ان چیزوں کے اوپر ہو کے رہ گئی۔ علماء پر خرچ کریں، دین پر خرچ کریں، مدرسے پر خرچ کریں، اور اس کے ساتھ یہ دین زندہ اور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کا میں حافظ ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کن کے ذریعے کی ہے بتائیں؟ قاریوں کے ذریعے، حافظوں کے ذریعے۔ انہوں نے قرآن زندہ رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ نابینا ہوتے ہیں لیکن قرآن کی زیر زبر میں فرق نہیں آنے دیتے۔ ہم نے دیکھے بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے عالم قرآن مجید کے، لیکن ایک زیر زبر کے فرق نہیں آنے دیتے۔ قرآن کی حفاظت ان حفاظ کے ذریعے ہے، تو یہ تو اللہ کا کام کرنے والے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اس دین کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ دین مٹے گا نہیں، اور اس دین کے محافظ کون ہیں؟ علماء۔ تو یہ کام دین کی حفاظت کا کام، قرآن کی حفاظت کا کام، اور ہماری زندگیوں کے اندر دین کو زندہ رکھنے والے یہ علماء ہیں۔ ان علماء کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، مدارس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، علماء کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اور مسجدوں کے اندر تعلیمی اور علمی ماحول بنانا چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، بچوں کی تعلیم کا نقطہ آغاز بھی قرآن ہے، بڑوں کو بھی قرآن سیکھنا چاہیے، اس کے الفاظ درست کرنے چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ویسے پڑھو جیسے اللہ نے اتارا ہے۔ اور خواتین کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کے لیے بھی اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ مولانا تشریف فرما ہے اور دوسرے احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی ادارہ ہونا چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور مسجدوں کے اندر بڑوں کی تعلیم کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ کی تصحیح کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سیرت اور سنت پڑھیں۔ دین ہماری زندگی کے اندر علمی طور پر آئے گا، اس لیے کہ العلم قبل القول والعمل، ہمارا دین جو ہے یہ بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا کتاب العلم میں، مولانا بیٹھے ہوئے، باب العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ بات کیسے کرنی ہے، عمل کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ الٹا سیدھا کر کے آ جاتے، جی میں انج کر لیا، میں تو انج کر بیٹھا ہوں، دسو میں کی کرا۔ اللہ کے بندے کرنے سے پہلے علم سیکھتے ہیں۔ تو مسجد کا ماحول تعلیمی ہونا چاہیے، تعلیمی ماحول ہونا چاہیے۔ تو مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ یہاں مجھے بتایا جیسے عزیزوں نے، ماشاءاللہ مولانا یہاں ایک عرصے سے ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، علم و عمل میں برکت فرمائے، اور ماشاءاللہ ان کا فیض ہے کہ یہاں بہت سارے طلباء نے ماشاءاللہ دین پڑھا ہے، علماء ہیں اور وہ یہاں موجود ہیں، اور آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ذوق ہے کہ دین کے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو دینی اداروں کے اوپر پیسہ لگائیں، یہ دین کے اوپر پیسہ لگانا ہے، اور دین کے اوپر جو پیسہ لگانا ہے یہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے قرض دینا ہے، اور یہ جو مجھے قرض دیتے ہو یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہتے ہیں
یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، میں اس کو کئی گنے بڑھا کے دوں گا، کئی گنے بڑھا کے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تو لوگ دیتے ہیں نا کہ ناجائز طریقے سے ہمارا پیسہ بڑھ جائے تو حرام ہے، اور بڑھتا بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود جتنا بھی بڑھ جائے اخیر اس کی کمی، اس کا انجام جو ہے فقر اور افلاس ہوتا ہے۔ عاقبت ہوئی الی کل، اس نے گھٹنا ہی ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے اوپر خرچ کیا جائے تو یہ بڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کہ ایک کھجور اگر آدمی نے دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کھجوروں کا بنا دیتا ہے، احد پہاڑ بنا دیتا ہے۔ دین کے اوپر خرچ کریں، علماء کے اوپر خرچ کریں، اور اس ادارے کے اوپر خرچ کریں، اس کو مضبوط بنائیں، اس کو مستحکم کریں، اور اس کے لیے صحیح منصوبہ بندی کریں، اور اداروں کے لیے اور ان کو چلانے کے لیے آپس میں تعاون کرتے ہیں، تفاہم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ او کیوں اگے لگا ہے، انہیں میرے کو نہیں پوچھا، انہیں انج کیوں کر دیتا ہے، نہیں، جو کام ٹھیک ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر پوچھ لیا تو صحیح مشورہ دے دیتے ہیں، نہیں پوچھا تو پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ کامیاب کرے، اور اگر کوئی چیز ہو قابل اصلاح تو اچھے طریقے سے مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو کام کو ایسے کر لیجیے زیادہ بہتر ہوگا، مان لی ٹھیک ہے، نہ مانی تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے۔ تو تعاون کا، تفاہم کا اور مفاہمت کا مفہوم جو ہے یہ ماحول قائم رکھتے ہیں، کھینچا تانی نہیں کرتے، وگرنہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو برکت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے ان جذبوں میں بھی برکت عطا فرمائے، اور آپ کا یہ دین کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ دین ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس جائے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہماری معاشرت میں آ جائے، ہماری معیشت میں آ جائے، ہماری سیاست میں آ جائے، ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں دین آ جائے۔ دین کی بڑی برکتیں ہیں، دین کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے ساتھ اللہ کی خاص رحمتیں، اللہ کی خاص نوازشیں اور اللہ کی خاص عنایتیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین والے بنا دے، سچے دیندار بنا دے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، اور جو اس ادارے کا نظام چلانے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے ذمہ داران ہیں، اور آپ سب کو، پوری بستی کو، کہ آپ کے ماشاءاللہ اہتمام سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ اللہ اسے قائم رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو استحکام اور دوام اور ترقی نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، محترم استاد صاحب اور اہتمام کرنے والے رفقا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہیں اللہ رب العزت دینی، دنیاوی اور اخروی تمام عزتیں، سرفرازیاں، شاد کامیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مال اولاد میں برکت دے، صحت زندگی میں برکت عطا فرمائے، دین ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ لوگ سچی بات ہے خوش نصیب ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھے، درس قرآن سن رہے تھے۔ میں نے بھی کچھ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں آپ کو سنائیں۔ یہ قرآن سننے کے لیے، اللہ کا پیغام سننے کے لیے بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ نام لے کر اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میری باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں بیٹھنا جو ہے یہ باعث رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور آپ ان بچوں کی تکریم کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کا ایسا حافظ بنائے کہ جو قرآن مجید کے حامل بھی ہوں اور عامل بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کے خادموں میں شامل فرمائے، دین کا عالم بنائے اور دین کا مبلغ بنائے، دین کا خادم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بچوں کا قرآن ختم ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ایک نصیحت والی مجلس کے اندر بیٹھ کر اتنی دیر تک اللہ کی باتیں سنی ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام سنا ہے۔ اس مجلس کے اختتام پر دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا اور صحت عطا فرمائے۔ جو ہمارے بزرگ عزیز دوست ساتھی فوت ہو گئے، والدین، رشتہ دار، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دوام، استحکام، ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ قرآن کو ہمارے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنا دے. قرآن کی برکت سے یا اللہ ہم پہ رحم فرما. اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین. اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ونور صدورنا ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ہمارے دکھوں اور ہماری تکلیفوں کا مداوا بنا دے. ہمارے بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا دے. اور جو ہم میں بے راہ ہیں ان کے راہ راست پہ آنے کا اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعل الوارث منا. اللہم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخشاك فینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللہ ہمارے بہن بھائی جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ننیال میں ددیال میں جو فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. اللہ ہمارے دوست ساتھیوں کی بخشش فرما. اللہ جو علماء فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما. ہمارے اساتذہ ہمارے محسن ساتھی ہمارے رفقاء جو تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی اچھی مہمانی فرما. ان کے درجے بلند فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ اپنے بندے عبدالحنان کو صحت عطا فرما. محمد شریف کو صحت عطا فرما. اللہ مولانا خالد کو صحت عطا فرما. اللہ اور جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ جو ہسپتال میں بیمار ہیں ان کو صحت دے. جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ عدنان کے والد کو صحت عطا فرما. اس کے والد کو صحت و تندرستی سلامتی عطا فرما. اللہم اکشف ما به من الضر واذهب ما به من الباس. اللہم اشفه وعافی. اللہم اشفه وعافی. اللہم ابطل عنہ السحر. اللہم ابطل عنہ السحر. اللہم ادفع عنہ السحر سحر الساحرین. اللہم ادفع عنہ سحر الساحرین. اللہم اشفه وعافی یا رب العالمین. اے اللہ اس ادارے کو ترقی اور برکت عطا فرما. استحکام اور دوام نصیب فرما. ان بچوں کو اے اللہ قرآن کے حامل بنا. قرآن کے سچے محافظ بنا اور قرآن کے خادم بنا. والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کا دین بھی سنوار دے, دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے. یا اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا. ادارے کے لیے, محسنین کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے والدین کے لیے. یا اللہ جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں ان میں بوڑھے اور جوان بھی ہیں, اور یا اللہ جو بہنیں بھی سن رہی ہیں, یا اللہ ہم سارے تیرے حضور دست بدعا ہیں. یا اللہ ہماری ضرورتیں اور حاجتیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے. ہماری پریشانیاں رفع فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے. اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں اولادوں کو نیک فرما بردار, ماں باپ کا کہے کار بنا. ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تیرے دین کے پیروکار ہوں. ماں باپ کے لیے راحت جان کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے. اے اللہ ہمارے کام سنوار دے. دین کے کام سنوار دے. دنیا کے کام سنوار دے. آخرت کے کام سنوار دے. اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں قوت عطا فرما. اللہ ہم نادار ہیں ہمیں برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اپنی رضا کا ذریعہ بنا. ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا. ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.